السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور 15 شعبان المکرم اور معظم کی رات کو شب بارات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور عرف عام کے اندر شب بارات ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ 3 نعمتوں سے نوازیں گے۔ سب سے پہلی نعمت، اولاد کو والدین کا موتی اور فرما بردار بنائیں گے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم زیادہ اولاد ہی سے تنگ ہیں، ہر دوسرا بندہ اولاد کی شکایت، اولاد سے مایوس ہے۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اولاد کی جو نعمت ہے اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، معاشرے میں مقام اور عزت اور رفعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین، یہ بہت بڑی دعا ہے اولاد کی فرما برداری، موتی اور تابعدار بنانے کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو دعا ہے، جو اللہ کا انعام ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کے اندر اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائیں گے، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑ کی بلندیوں میں، فضاؤں کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی رزق لکھا جا چکا ہے تو وہ اللہ مجھے اور آپ کو پہنچا کر دیں گے، کیونکہ رازق اللہ ہی ہے۔ ہم نے رزق کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے رازق کے پیچھے جانا۔ رازق کان اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا ہی نہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے عمر کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ عمر یہ نہیں کہ 50 سال کے بدلے 100 سال ملے گی، بلکہ 50 سال کے اندر اللہ وہ کام لیں گے جو 100 سال والا بھی نہیں کر سکتا۔ عمر میں برکت، عمر میں عافیت، عمر میں رحمت والا معاملہ، اللہ کی طرف سے مہربانی اور کریمی والا معاملہ ہوگا، زندگی میں نکھار ہوگا، مایوسیاں ختم ہوں گی۔ تو یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، اور یہ کسی عام آدمی کا بھی نہیں، بلکہ جلیل القدر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 کے اندر یہ دعا ہے۔ اور اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، اور صبح کا روزہ رکھنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اس رات کی قدردانی کیجئے، اس کی نسبت کی لاج رکھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے سارے مسئلے حل فرمائیں گے۔ یہ سارے مسئلے حل اسی وقت ہوں گے کہ جب ہمارا یقین ہو کہ یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے، ایک پیغمبر کی دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ سے ان انعامات کو لینے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔